اللہ الرحمن الرحیم محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن شریح رضی اللہ تعالی عنہ قال فی الجائفۃ ثلث الدیۃ وفی العامۃ ثلث الدیۃ فاذا ذهب العقل فالدیۃ کاملۃ وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية وفي المودعة نصف عشر الدية وفي سائر ذلك من الجراحات حكم عدل ولا تكون المودعة إلا في الوجه والرأس ولا تكون الجائفة إلا في الجوف قال محمد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ خیر۔ روایت کی گئی حضرت شریح رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ جائفہ میں دیت کا ثلث ہے جی، اور نال ویکھی الجائفہ وہ جو پہنچے جوف تک، سینے سے اور پیٹ سے اور پشت سے اور جنبین سے، ایتھے کسے زخم کیتا اندر تک، ایتھوں کانڈی چوں سجیوں کھبیوں جڑا اندر تک چلا گیا زخم، تو اس میں کیا ہے؟ ثلث الدیت ہے 33 اٹھ، اور عامہ میں ثلث الدیت ہے، اور عامہ میں ثلث الدیت ہے، عامہ وہ زخم ہے جو پہنچ جائے الراس تک، الراس وہ ہے جس میں دماغ ہے، دماغ تک جو زخم پہنچ جائے سر میں، اس میں بھی ثلث الدیت ہے۔ پس جب چلی جائے عقل، وہ زخم کیتا تے بندے دی عقل ختم ہو گئی، پس دیت کاملہ ہے، پس اور منقلہ میں عشر و نصف عشر دیت ہے جی، عشر اور نصف عشر دیت ہے، اے بن گئے کنے 15، عشر 10 ہو گئے نا، تے نصف عشر 20، تو نصف عشر نا 20 سات 5 ہو گئے نا، 15 کس میں؟ منقلہ، بے تشدید کاف مفتوحہ منقلہ یا مکسورہ منقلہ، یہ وہ زخم ہے جو تنقل العظم بعد الکسر اے تحول، ہڈی ٹوٹ کے تے پھر اگاں پیچھاں بھی ہو گئے، ہڈی نو گڑبڑ کر دیتا جی، تے اندے وچ کی ہے 15، اور مودعہ میں نصف عشر ہے، مودعہ میں او دیکھو اللہ تی تودہ العظم اے تبینہ، کہ وہ زخم جو ہڈی کو کیا کر دے؟ زہر کر دے، یعنی ہڈی تک، ہڈی ٹوٹی نہیں، زخم ہڈی تک پہنچ گئے، یہ پیٹ تو علاوہ دی گل چلتی پی جی باقیاں دی، تو اندے وچ کی ہے نصف عشر یعنی 5 اٹھ، یعنی اور وفی سائر ذالک، اور ان تمام میں جراحات سے، یہ جو صورتیں اگر زخم ہوا ہے وہاں تک نہیں پہنچا تو حکم عدل، حکم اگو وضاحت کی تھی، اور نہیں ہوتا موضحہ مگر چہرے میں اور سر میں، اور نہیں ہوتا جائفہ مگر پیٹ میں، دمانہ کر فرق چلیے۔ بیعت کی گئی ہے جناب شریح رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں جائفہ میں ثلث الدیت ہے، اور بھی کھی رال کے عامہ میں ثلث الدیت ہے، پس جب چلی جائے عقل پس دیت کاملہ ہے، اور منقلہ میں عشر اور نصف عشر دیت ہے، اور مودعہ میں نصف عشر دیت ہے، دیت کے عشر کا 10 کا نصف یعنی 20 حصہ 5 اٹھ، اور انصاب میں جراحات سے حکومت عدل ہے، اور نہیں ہوتا مودعہ مگر
یعنی وہ جڑے لینے نے نا وہ ساریاں قسمیں چوں اونے ایک ایک دو دو تین تین جڑے بننے نا جڑی پیچھے پڑیاں نے قسماں انہاں چوں ساریاں چوں اونے لینے نے جی نہیں ہوتا جائفہ مگر جوف میں جی قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس قول کو لیتے ہیں اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا آگے جی والعامۃ من الشجاج مانا کرنے تو کر چاہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس قول کو لیتے ہیں اسی قول کو لیتے ہیں ہم اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا والعامۃ من الشجاج کل شجاۃ بالغت الدماغ بس وضاحت کی تھی امام محمد صاحب رحمہ اللہ نے سنی کہ عامہ شجاج او بے کھنک بری بے کسر شین جمع شجا بے فتح شین یہ تختص و شجاۃ بالوجہ والرأس لغتاً اور وہ جو اس کے علاوہ ہونا منہ تے سر تو علاوہ ہوئے تو اندہ نا جراحت تے منہ تے سر تے ہوئے تو اندہ نا شجا تو آپ نے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور عامہ شجاج سے ہے تو ہر شجا جو پہنچ گیا دماغ تک تو اندہ اے دے جی پیچھے دسی جی اور عامہ شجاج سے ہے ہر شجا جو پہنچ جائے دماغ تک والمنقلۃ ما نقل منها العظام منقلہ وہ ہے جو نقل ہو جائے اس زخم سے ہڈی جڑی نا جی وہ اگاں پیچھے ہو گئی جی ہڈی آگے پیچھے ہاں جی اور منقلہ وہ ہے کہ نقل ہو جائے اس سے ہڈی اگے والمودحۃ ما اودحت عن العظم ٹھیک ہے نا اور مودیا وہ ہے جو واضح کر دے ہڈی سے یعنی ہڈی ننگی کر دے ہڈی تک پہنچ جائے گوشت جی اور موزیا وہ ہے جو واضح کر دے ہڈی سے اگے والحاشمۃ ما احشم بالعظم عظمہ اور حاشمہ ہوئے خدرو اللہ تی تکسر العظمہ جو ہڈی توڑ دے اے پچھلے نے تروڑی نہیں صرف ہڈی نقل کی تھی بھی ہڈی ہل گئی اگے پیچھے ہو گئی جی سنے ہی مثلا موڈا لے گیا گوڈا لے گیا گٹا لے گیا اے بھی ہڈی اگے پیچھے ہونا سنے جی ہوں اور ہاشمہ وہ ہوتا ہے جو توڑ دے او ہاشم کا معنی ہوتا ہے ریزہ ریزہ کرنا جناب ہاشم کو ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ وہ روٹی دے ٹکڑے کر کر کے تے سرید بنا کے تے حاجیاں نوں کھواندے سن جی سنا جی انہوں اس واسطے ہاشم کہندے نے کہ نکے نکے ٹکڑے چک کے مسیتوں ذرے باہر جھاڑو نال کڈدا جی صفائی کر دیندا جی اچھا ہاشمہ وہ زخم ہے جو توڑ دے ہڈی کو کس کو ہڈی کو توڑ دے اے شاباش سے اگے وہ حکومت ہاشمہ وہ زخم ہے جو توڑ دے ہڈی کو وہ حکومت اور فیصلہ اس کا دیت کا عشر ہے اور فیصلہ اس کا دیت کا عشر ہے لیکن وہ پھر بھی وہ جو نا موقع دی مناسبت نال جی وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ ایڈا پڑھا جی سارا بس ما دون المودحۃ بینها وبین المودحۃ جلدۃ رقیقۃ وفیہا حکم عدل بس اور سمحاک وہ ہے جو موضحہ سے کم ہوتا ہے کہ اس کے درمیان اور موضحہ کے درمیان ایک پتلا سا چمڑا ہوتا ہے جی سنیں تو سمحاک وہ ہے موضحہ نہیں ہے پیچھے پڑے موضحہ بھی ہڈی ننگی ہو گئی تے اس میں حکم عدل ہے یعنی قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا جی کیا کہیں جی اور سمحاک موضحہ سے کم ہے اس کے درمیان اور موضحہ کے درمیان پتلا سا چمڑا ہے اور اس میں حکم عدل ہے اللہ اکبر جی بلغنا ان علی ابن ابی طالب ہن اے جڑی چیزاں پڑھتے پے انہاں دا تعلق جڑا ہے نا سرجری نال ہے کیندے نال ہے میڈ جڑا کی ہوندے نے منوں کی آندے نے وہ کہڑا ڈاکٹر نے سرجن یہ سرجن سسٹم ہے تو دیکھ لو ساڈے فقہاء ساری ہر شے بیان فرمائے جی اسی اج کل یہ ہے کہ بھی ختم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں
بلغنا ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حکم فیہا 4 من الابل 4 من الابل، پہنچی ہمیں یہ بات کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا اس میں او سمحاق میں، اس میں 4 من الابل 4 اونٹوں کا۔ جی پہنچی ہے ہمیں یہ بات کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا تھا سمحاق میں 4 اونٹوں کا۔ آگے والبادیۃ دون السمحاق وہی التي تبدأ اللحم تبدأ اللحم وفیہا حکم عدل وفیہا، حکم عدل، اور بادعا یہ زخم یہ سمحاق سے بھی کم ہے، اور وہ ہے جو کیا کرے تبدأ اللحم، جو گوشت کو تو زہر کرے چیرے، اور بدون گوشت چیرے لیکن ہڈی تک نہ پہنچے، پیچھے رہے جی، اور اس میں بھی حکم عدل ہے۔ اور بادیہ سمحاق سے کم ہے، اور وہ ہے جو چیرے گوشت کو، اور اس میں بھی حکم عدل ہے۔ بدامیہ والدامیۃ دون البادیۃ وہی التي تشق الجلد جلدہ وفیہا، وفیہا حکم عدل، اور دامیہ یہ بادعات سے بھی کم زخم ہے، ان زخماں دے نان ہے، ہڈی تک پہنچے اور نہ آئے، تھوڑا پیچھے رہے اور نہ آئے، تھوڑا پیچھے رہے اور نہ آئے، اس تو پیچھے رہے اور نہ آئے، اتنے سٹ ماری یہ رنگ کا چمڑا کالا ہو گیا اندر ہور نہ آئے گوندا پہ جی، تو دامیہ یہ بادعہ سے کم ہے۔ اور اللہ تی تسیل الدم بے خون جاری ہویا، اور وہ ہے کہ چیر دے چمڑے کو، سنیں جی، اور اس میں بھی حکم عدل ہے، اس میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ ہے جو چیر دے چمڑے کو، آگے جی، اور اس میں حکم عدل ہے۔ اللہ اکبر، المتلاحمۃ وہی الشجۃ یسبت موضعها او یحمر، اور بلا یدما ولا یدمی ولا یبدأ ففیہ حکم عدل، عدل، اور متلاحمہ کون؟ متلاحمہ فی المغرب هي السجاء الذي تشق اللحم دون العظم ثم يتلاحم بعد شقها يتلاصق، وقال الازری العوجہ یقال اللاحم القاطعۃ اللحم، بعض نام رکھا گیا اس کے ساتھ وہ جو ما یعول الیہ جی، تسلے کہ بھی گوشت چیریا لیکن بعض گوشت مل گیا، اے متلاحمہ بھی مل جانا، اور متلاحمہ وہ زخم ہے کہ کالی ہو جائے، کالی ہو جائے جگہ اس کی یا سرخ ہو جائے جی، سنے جی، تو مطلب یہ صرف یہ نہ بیان کیتا نا، لیکن دوجی کتابیں جی کہ بھی وہ زخم جڑا بعد بھر گیا جی، اور نہ خون نکالے اور نہ کیا کرے گوشت کو چیرے، تو بس اس میں حکم عدل ہے جی۔ اور متلاحمہ اور وہ زخم ہے کہ کالی ہو جائے جگہ اس کی یا سرخ ہو جائے، اور نہ خون نکالے اور نہ گوشت کو چیرے، بس اس میں حکم عدل ہے۔ وَنَرَا كُلَّ شَيْءٍ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ دُونَ الْبُودِحَةِ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَهُوَ فِي مَالِ الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً، اصل ہے کہ دیتا نے دو، ایک کے عاقلہ تے، ایک کے ہوندے صرف اپنے کلے دی ذات تے، کہندے ہوتے بھی کیڑے جرم نے جڑی اس دیت کلے دی ذات تے ہونی، تے کیڑے جرم نے جڑی وہ ونڈ کے سارے تے ہونی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم ہر شے کو وہ جو ہے اس سے سوائے موضحہ کے، موضحہ کے سوا باقی جو کچھ بھی ہے نا، نئی بوجھ اٹھائے گی اس کی عاقلہ، اور وہ رجل کے مال میں ہے سارا اسے دینی ہے دیت، کلے جڑا خرچہ پینا ہے، اگرچہ وہ خاتان کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ خاتان کیوں نہ ہو جی۔ اور دیکھتے ہیں ہم ہر شے کو وہ جو ہے اس سے سوائے موضحہ انہوں چھڑ کے کہ نہ بوجھ اٹھائے گا اس کا عاقلہ، رجل کے مال میں ہے اگرچہ وہ خاتان۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال فی اشفار العینین الدیۃ کاملۃ اذا لم تنبت، بسم اللہ، وفی کل واحدۃ منہن ربع الدیۃ، وفی الجفون الدیۃ، وفی کل جفن منها ربع الدیۃ، وفی الشفتین الدیۃ، وفی کل واحدۃ منہما نصف الدیۃ۔
قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. توجہ جی، اچھا جی، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ عینین کے اشفار میں دیت کاملہ ہے جب کہ نہ اگیں بال. عینین کے اشفار میں دیت کاملہ ہے جب کہ نہ اگے. اور ویکھو نا، اشفار جمع شفر بالضم، اشفار بالوں کے اگنے کی جگہ، وہیا حروف العینین و اطرافہا. او پپلیاں نظر آ رہے ہیں؟ اے نہیں سنیں، و اطرافہا. اور بال وہ جو ان پر ہوتے ہیں ان کا نام ہے حدب. مراد اشفار سے اہداب ہیں، جمع حدب بضمتین، اس لیے کہ بال وہ جو اگتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن دون الجلد. تو وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ الْأَشْفَارِ كُلْ دیت فَهِيَ أَرْبَعَةٌ، تو ہوگا اس کے ایک میں ربع دیت کاملہ، یعنی جب کہ اکھاڑے ان کو اور نہ اگے. الجفون جمع جفن بالفتح، پلکے چشم. جی سنیں جی، کٹھی گال لیجیے جی. اور ہر ایک میں ان سے دیت کا ربع ہے، اور جفون میں دیت ہے. جفون میں جفون جفن و پلکا نہیں، پیچھے اشفار بھی پلکا ہی جے، وہ پرمٹے نہیں جے مراد. مت یہ سمجھو پہ نہیں آ جائے کہ دوجی کتاب تفصیل. اے کسے بندے نے اے چار نے، دو تھلے دو اتے، یہ سارے وال پٹ دیتے تے پھر اگے کوئی نہیں، یہ نہ ہوتے پوری دیت ہے. اندازہ لاؤ تسی کی ہے پوری دیت دے گی. اور ہر جفن میں اس سے دیت کا ربع ہے جی. اور شفتین میں پوری دیت ہے. شفت کون؟ دوویں ہونٹ کٹ دیتے، دند ننگے ہو گئے، اس تے کی ہے. اور ہر ایک میں ان سے نصف دیت ہے. اتلا ہونٹ کٹے یا تھلے والا کنی ہے؟ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں عینین کے اشفار کے بارے میں، فرمایا کہ دیت کاملہ ہے جب کہ بال نہ اگیں، اور ہر ایک میں ان سے دیت کا ربع ہے، اور جفون میں پوری دیت ہے، اور ہر جفن میں ان سے دیت کا ربع ہے جی. اور شفتین میں پوری دیت ہے، اور ہر ایک میں ان دو سے دیت کا نصف ہے. قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. سمجھ آئی؟ یہ دونوں دا معنی ایک کی، شفر بھی یہی ہے، ایپل کا جفن بھی یہی نہیں. آگے چلو. باب ما لا يستطاع فيه القصاص. باب وہ جرم کے نہ طاقت رکھی جائے اس میں قصاص کی. باب وہ جرم کہ نہ طاقت رکھی جائے اس میں قصاص کی. بھی او ہو جائے انہوں کر نہیں سکتے، انہاں اندر ہو نہیں سکتا کیونکہ زیادتی تو کرنی نہیں جی، انہاں نہیں کر سکتے. اندر پھر کی ہے بھی اتنے کی لینا ہے، جتنے قصاص کی جگہ پھر کی لینا ہے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الاعمى يفقه الى الصحیح قال علیہ الدیۃ فی مالہ. قال محمد ربی ناخذ لانه لا يستطاع القصاص فی ذلك وانما یعنی العمد وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی.
روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبینے کے بارے میں اگوان وَإِنَّمَا يَعْنِ الْأَمَدَ کہ نبینے نے آمدن پھوڑ دی صحیح کی آنکھ نبینے بندے دوجے بندے دی اکھ تے ماریا ان دی اکھ ضائع کر دیتی ان دی تو فرمایا جناب ابراہیم رحمہ اللہ نے ہن آمدن سی نا ان دی بھی اکھ کڈو ان دی کڈن دا فائدہ کوئی اگے کوئی نہیں اگے نبینے جی اس واسطے بھی کالا فرمایا آپ نے کہ اللہ اکبر لازم ہے اس پر دیت اس کے مال میں دیت اس کے مال میں دیت ہے جی سنیں تو چونکہ دو نے نا اکھاں دو نے نا ادھی دیت ہے تو دو میں پچھ پڑے ہے جو دو میں اکھاں کدے کو پھوڑ دے وے تے کالا محمد رحمہ اللہ وابی ناخذو اس لیے کہ نئی طاقت رکھی جا سکتے اس لیے کہ نئی استطاعت قصاص کی اس میں اور محض امام محمد فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخی رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب ہے کہ محض مراد لیا ابراہیم نخی رحمہ اللہ نے عمد ہے اگر وہ خطا نہ ہوئے تو پھر تو ہے دیت ہے گل اس لیے کہ آمدن کرنا ہے تو پھر وہ بدلہ لینا ہے تو نہ لیا جا سکے تو پھر دیت لینی ہے جی وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ یکفو اے یشک لا یستطاع اس لیے کہ ضروری ہے قصاص میں کس سے بھی اوہ جا کام اندر نال کرنا ہے اور نئی مماثلت یہاں اس لیے کہ نابینا نہیں ہے اس کی آنکھوں میں روشنی کو نہیں ہے تینوں کی کرنا ہے پھر جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نابینا کے بارے میں جس نے پھوڑ دی صحیح کی آنکھ آپ نے فرمایا اس پر دیت ہے اس کے مال میں قال محمد وبی ناخذو اس لیے کہ نہیں استطاعت قصاص کی اس میں اور محض مراد لیا جناب ابراہیم رحمہ اللہ نے بھی نبی نے جی اکھ کڈیے آمدن مراد قصدن کیونکہ خطا تے ہے دیت نہ جی وهو قول ابي حنيفه رحمه الله محمد قال اخبرنا من ضرب بحديدة او بعصا فيما لا يستطاع فيه القصاص فعليه الدية في ماله مغلظة قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى وذلك فيما دون النفس روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا وہ بندہ جس نے مارا حدیدہ کے ساتھ لوہا جی یا ڈنڈے کے ساتھ مارا اس صورت میں کہ نہیں استطاعت اس میں قصاص کی تو پس لازم ہے اس پر کیا اس کے مال میں دیت مغلظہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اسی کو لیتے ہیں اور یہی قول امام صاحب رحمہ اللہ کا وذالک کا امام محمد صاحب فرماتے ہیں یہ صورت میں ہے جو جان سے کم ہو اگر جان چلی گئی تو پھر اندر جنہیں دیکھیں گے بھی اے بھی کی بنیا جی قصاص ہے یا دیت ہے جی اے مطلب جی روایت کی گئی ہے جناب اور دیکھو نا او فی ما دون النفس اگرچہ وین کان شب العمد فی النفس اگر ہو شب العمد نفس میں تو پس دیت اس کے عاقلہ پر ہے جی روایت کی گئی جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں وہ شخص جس نے مارا لوہے کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ اس میں کہ نہیں استطاعت اس میں قصاص کی پس لازم ہے اس پر دیت اس کے مال میں دیت مغلظہ قال محمد وبی ناخذ وهو قول ابي حنیفہ یہ پھر ان جزیاں دی تفصیل فقہ ہے پتر جی اور یہ اس میں ہے جو یہ اس صورت میں ہے جو نفس سے کم ہے کم ہے یعنی وہ زخم کیتا ماریا لیکن جان تو کم ہے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال ما كان من شبه العمد فيما دون النفس ففي ماله وهو كل شيء ضربته متعمدا لا يستطاع اچھا دیکھو نا پیچھے پڑھے فعلہ دیت فی مالی عاقلات نہیں ہوندے کلے دے سر تے جی قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہو شبہ العمد سے اس صورت میں جو نفس سے کم ہو ہے شبہ العمد لیکن نفس سے کم ہے جان نہیں گئی تو پس اس کے مال میں ہے اس کے اپنے عاقلہ تو کوئی نہیں ہے
اور ہر شے کے مارے تو اس کو متعمدن نہ طاقت رکھی جا اس میں قصاص کی، اور وہ ہر شے ہے کیڑی او شب آمد کہ مارے شب آمد کیڑا ہے مارے تو اس کو آمدن، پھر اس میں قصاص کی استطاعت نہ ہو تو پھر دیت اس کے مال میں ہے جی۔ قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ جی۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں وہ شے جو ہے شبہ عمل سے معدون نفس میں، پس اس کے مال میں ہے، جن اس کا اپنے مال میں یعنی ان دی دیت ان اپنے مال چ، اور وہ ہر شے کہ مارے تو اس کو متعمدن کہ نہیں استطاعت اس میں قصاص کی، جڑا توں آمدن ماریا ہے تو پھر اندر قصاص نہیں ہو سکدا، اوتھے جڑی دیت ہے اون دے اپنے مال وچ جگے جی۔ قال محمد بن ابي نافذ وقول ابي حنيفه رحمه الله تعالى محمد قال اخبرنا ابو حنيفه عن حماد بن ابراهيم قال القتل ولا ثلاثه اوجه، قتل خطأ وقتل عمد وقتل شبه العمد، فالخطأ ان تريد الشيء فتصيب صاحبك بصلاح او غيره ففيه الدية أخماسا، والعمد إذا تعمدت صاحبك فضربته بصلاح ففيه هذا قصاص إلا أن يصطلح أو يعفو، وشبه العمد كل شيء تعمدت ضربه بغير صلاح ففيه الدية مغلظة على العاقلة إذا أتى ذلك على النفس، وشبه العمد في الجراحات كل شيء تعمدت ضربه بصلاح أو غيره فلم يستطع فيه القصاص ففيه الدية مغلظة. قال محمد وبهذا كله ناخذ الا في خصلة واحدة ما ضربته من غير صلاح وهو يقع موقع الصلاح وشد ففيه ايضا القصاص، وهو قول ابي حنيفة الاول ولا قصاص في قول الاخير الا فيما كان بصلاح۔ اچھا جی، روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں قتل 3 وجہ پر ہے، قتل 3 وجہ پر ہے، قتل خطا اور قتل عمد اور قتل شبہ العمد، قتل شبہ العمد ہے جی، سنیں ہی اچھا جی۔ تے نال پڑھنا اشیاء فل خطا نظر آ رہے ہیں جی۔ خطا 2 قسم پر ہے، خطا فی القصد وہ یہ کہ مارے شخص کو زن کرے اس کو شکار پس اچانک وہ، یا زن کیا اس کو حربی تو پس اچانک وہ، اور دوسرا ہے خطا فی الفعل وہ یہ کہ مارنے لگا نشانے کو ہدف وہ کہ مارا تیر اس کی طرف اور لگ گیا آدمی کو تو موجب اس کا اور نہیں اس میں آگے چلو جی۔ اور عمد جب کہ قصد کرے تو اپنے صاحب کا پس مارے تو اس کو اسلحہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اسلحہ کے ساتھ، متخذ من الحدید جڑا لوہے دا بنی کوئی شے، لوہے دی کوئی بھی شے تو ماری جنہیں چیر دیتا انہوں ڈنڈا مارا لوہے دا جی، تو مارا تو انہیں اس کو اسلحہ کے ساتھ، تو پس اس میں بولو چاہ قصاص ہے، لفظ قصاص نہیں پتا اور سارے کونگ ہو گئے ہو پڑھے سبق اس نے، پس اس میں اینی گال ہے یار، اس میں قصاص ہے جی، مگر یہ کہ سلو کر لیں وہ رسا یا معاف کر دیں، یا سلو کر دیں یا معاف کر دیں، او ففی ھذا قصاص نظر آ رہے ہیں لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القصاص فی القتلى، اور وہ گناہگار ہے لقول تعالی ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم الا یصطلحوا، یعنی مگر یہ کہ مصالحت کر لیں اولیاء، ٹھیک ہے بے اینے پیسے دیو تو جنا معافی دینے ہیں یا معاف کر دیں، ویسے اس لیے حق ان کے لیے، حق واپس چل، اور شبہ العمد ہر شے
کہ قصد کرے تو اس کے مارنے کا، ارادہ تن انہوں ہی مارے ہے لیکن صلاح کے غیر کے ساتھ، صلاح کے انہوں مار دیتا ہے جی، پس اس میں دیت مغلظہ ہے کس پر؟ وہ 4 قسطیں یا 3، 4 نے یا 3 نے، 50 والی مخففہ جی عاقلہ پر سنیں، جب کہ اذا اتا ذالک، جب کہ آئے یہ کس پر؟ نفس پر بھی پورا مار دیتا بندہ جی۔ سنیں اور دونوں دیکھنا ایک منٹ، اوکے دے گیا اور صلاح یعنی اس شے کے ساتھ جو نہیں وضع کی گئی کس کے لیے؟ جیسا کہ چکی کا پتھر اور اس کی مثل، اور وہ ہوا یاکاؤ آگے آ رہے ہیں نا، اچھا، اور شبہ العمد زخموں میں، شبہ العمد ایک ہوں ہر شے کے قصد کرے تو اس کے مارنے کا کس کے ساتھ؟ یا اس کے غیر کے ساتھ، تو پس نہ طاقت رکھی جا اس شبہ العمد میں قصاص کی، تو پس اس میں مغلظہ ہے۔ سنیں اچھا، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کل کو لیتے ہیں ہم مگر ایک خصلت میں، باقی ساری گلہ سے مندے ہیں، ایک کیڑی وہ کہ چونکہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، وہ کہ مارا تو نے اس کو صلاح کے غیر کے ساتھ، اور وہ جس سے مارا ہے نا وہ واقع ہوتا ہے ہتھیار کی جگہ یا اس سے بھی اشد ہے، تو اس میں بھی قصاص ہے، دیت نہیں ہے بلکہ، اور یہی قول ہے امام صاحب رحمہ اللہ کا پہلا، اور نہیں قصاص آپ کے قول اخیر میں مگر اس صورت میں جو ہو کس کے ساتھ؟ وہ جرا اس نے پڑھے سبق، او ویکھو بہوا یا کا موقع صلاح، جیسا کہ مارے تو اس کو بڑے یا وڈی ڈانگ ماری، فاہوا امد اندہما، اور شب الامد اندہما ہے نا، تو شب الامد اندہما سے مراد جناب ابراہیم نخعی امام صاحب، سنا جی، اچھا جی، شب الامد ٹھیک ہے نا، فاہوا امد اندہما، یہ ہو گیا، یہ وڈی نال مارے نا، وڈے نال تے ہو گیا، اور شب الامد اندہما کون ہی؟ شب الامد صاحبین کے نزدیک کون ہے؟ یہ تو ہو گئی اتنے تو قصاص ہی، یہ کہ قصد کرے وہ اس کو مارنے کا اس شے کے ساتھ کہ جس کے ساتھ غالباً قتل، جیسا کہ اساس صغیر جب کہ مسلسل نہ مار مار کے اندر بیڑا غرق کر دے، ماری جائے تو مار دیتا، پھر تو قصاص جے بلا تھی بے فرمایا امام، سمجھا گئی ہوں بھئی، اچھا من کرو جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا قتل 3 وجہ پر ہے، قتل خطا اور قتل عمد اور قتل شبہ عمد۔ پس قتل خطا یہ کہ ارادہ کرے تو کسی شے کا، پس لگ جائے تیرے صاحب کو، صلاح کے ساتھ ہو یا صلاح کے غیر کے ساتھ ہو، پس اس میں دیت ہے اخماسن۔ اور قتل عمد جب ارادہ کرے تو اپنے صاحب کا، پس مارے تو اس کو صلاح کے ساتھ۔ اچھا وہ گل جملہ رہ گیا، پس اس میں دیت ہے اخماسن، مطلب یہ 5 حصیاں وچ کیڑی جڑے 5 قسم دے اٹھنے، وہ دوجے سال داخل اتوں شروع ہونے نے، پھر 3 سال والے، 4 سال والے، 5ویں سال انج کر کے جی۔ بس اس میں قصاص ہے مگر یہ کہ وہ مصالحت کر لیں یا معاف کر دیں۔ اور شبہ عمد ہر شے کی قصد کرے تو اس کو مارنے کا، صلاح کے غیر کے ساتھ، بس اس میں دیت مغلظہ ہے عاقلہ پر جبکہ آئے یہ نفس پر۔ ہاں صاحبین دے نزدیک بھی شبہ عمد جراحات میں ہر شے کے قصد کرے تو اس کو مارنے کا، صلاح کے ساتھ یا غیر کے ساتھ، پس نہ استطاعت رکھے اس میں قصاص، جنہوں نے قصاص نہیں لیا جا سکتا، پس اس میں دیت مغلظہ ہے، سخت، قال محمد و بہذا کلہ ناخذ، مگر ایک خصلت میں یعنی ایک جزئی وچ کیڑی وہ کہ مارے تو اس کو صلاح کے غیر کے ساتھ، اور وہ واقع ہوا صلاح کی جگہ یا اس سے بھی اشد، بس اس میں بھی قصاص ہے۔ اور یہی قول ہے امام صاحب کا پہلے، اور نہیں قصاص آپ کے قول اخیر میں مگر اس صورت میں جب کہ ہو صلاح کے ساتھ۔ محمد قال اخبرنا ابو بن الحیثم بن ابی الحیثم الرجل عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فی رجل رمى رجلا بسام فانفذه،
فجعل فيه ثلث الدية قال محمد وبهذا كله ناخذ في الجائفة ثلث الدية فإن نفذت إلى الجانب الآخر ففيها ثلث الدية وهو قول أبي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں کہ جس نے مارا رجل کو تیر تو پس وہ اس کے اندر سے دوسری جانب چلا گیا، ٹیڈے چ ماریا تو کانڈلو پار نکل گیا، کانڈلو ماریا تو ڈیلو پار نکل گیا، بندہ مریا نہیں، مر گیا تو پھر اللہ کے بندے قصاص ہے کہ جی سنیں تو آپ نے کیا فرمایا، پس آپ نے مقرر کی اس میں دیت کے 2 ثلث، دیت کے 2 ثلث، سنیں جی یہ دونوں پاس 2 زخم ہو گئے جڑے اندر تک پہنچ گئے ہیں، ادھروں اندر تک پچھوں بھی اندر تک وچکار لیاؤ تو 2 بنے نا جی، ایک تے کنا سی ثلث، اے گل امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم اس کل کو لیتے ہیں جائفہ ٹیڈ تک پہنچ گیا، دیت کا ثلث ہے، پس جب وہ نفوذ کر گیا دوسری جانب تو پھر پچھلے پاسے میں ادھر لے آؤ تو پھر جائفہ بن گیا، تو پس اس میں دیت کے 2 ثلث ہے، دیت کے، اور وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ فَأَنْفَذَ دَاخَلَ جَوْفَهُ وَخَرَجَ طَرْفُهُ مِنَ الشِّقِّ دوجے پاسے باہر نکل گیا۔ جی روایت کی گئی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رجل کے بارے میں جس نے مارا رجل کو تیر، پس وہ اس کی دوسری جانب نکل گیا، پس آپ نے مقرر کی اس میں دیت کے 2 ثلث۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی قول کو لیتے ہیں ہم، جائفہ میں دیت کا ثلث ہے، پس اگر وہ نفوذ کر گیا دوسری جانب پس اس میں دیت کے 2 ثلث ہو، وهو قول ابي حنيفه رحمه الله۔ محمد قال اخبرنا محمد بن ابراهيم قال كل شيء كان دون النفس يتعمد الانسان ضربه بحديده او بعصا او بيد او بقصبة او بغير ذلك فهو عمد وفيه القصاص، وان كان لا يستطاع فيه القصاص فهو على الذي جنى في ماله، فاذا ذهبت منه النفس فكان بحديده او بسلاح ففيه القصاص، وإن كان بغير ذلك ففيه الدية على العاقلة۔ قال محمد وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبه نأخذ نحن أيضا إلا في خصلة واحدة، إذا ضربه بغير سلاح يقع موقع السلاح ففيه القبض، وهو في قول أبي يوسف وهو قولنا۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا ہر شے جو ہو نفس سے کم جان نہیں گئی، قصد کیا انسان نے اس کو مارنے کا لوہے کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ یا ڈانگ کے ساتھ، قصبہ آسان مطلقاً ڈنڈا ہوگا تو قصبہ کانا نہیں، کانے نال کی ہونا ہے جی، یا اس کے غیر کے ساتھ، تو پس یہ کیا ہے عمد ہے، تو پس اس میں قصاص ہے، اس میں قصاص ہے، اور اگر نہ بھی اونا ہی مارنا ہے انہوں، اور اگر نہ طاقت رکھی جائے اس میں قصاص کی تو پس وہ دیت اس شخص پر ہے جس نے جنایت کی ہے اس کے مال میں، ان دے مال وچ جنایت ہے جی، کسی اور کو نہیں لینی، پس اگر چلی جائے اس سے جان جنہوں نے مارے ہے تو پس ہن اب تفصیل، پس اگر ہو وہ حدیدہ کے ساتھ یا اسلحہ کے ساتھ تو پس اس میں قصاص ہے، اور اگر ہو اس کے غیر کے ساتھ تو اس میں دیت ہے کس پر، یہ جڑا غیر پھر اختلاف ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ اسی کل کو لیتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ، اور ہم بھی لیتے ہیں اسی کو مگر ایک خصلت میں، اور جڑا بیضا کانا بغیر ذالک ہے نا، جب مارا اس کو اسلحہ کے غیر کے ساتھ اور وہ واقعہ ہوا تو اسلحہ کی جگہ میں، اور دسیا پیچھے اس میں بھی قبض ہے، قصاص ہے، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفة رحمہ اللہ وَهُوَ قَوْلُنَا۔ جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں ہر شے جو ہو دون نفس
قصد کرے انسان اس کو مارنے کا لوہے کے ساتھ یا ڈنڈے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ یا قصبے کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ، پس یہ عمد ہے اور اس میں قصاص ہے۔ جی، اور اگر نہیں استطاعت اس میں قصاص کی، پس وہ دیت اس شخص پر ہے جس نے جنایت کی اس کے مال میں، پس اگر چلی گئی اس سے جان، پس ہے وہ لوہے کے ساتھ یا اسلحہ کے ساتھ، پس اس میں قصاص ہے۔ اور اگر وہ اس کے غیر کے ساتھ ہے، پس اس میں دیت ہے عاقلہ پر۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی قول کو لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی کو لیتے ہیں ہم بھی، مگر ایک خصلت میں، جب کہ مارے اس کو صلاح کے غیر کے ساتھ، وہ واقع ہوتا ہے صلاح کی جگہ میں، بس اس میں قود ہے۔ اور یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول میں ہے، اور یہی ہمارا قول ہے۔ پھا دے کے مارو تو یہ بھی قصاص ہے، جی یہ اومی ہے نا بھی نپی رکھے بھی جان نکلے تاں چھڑنی ہے جی، کوئی بھی صورت ہے تو قصاص ہے جی، سنیں ہی جی فان فاض ہوتے اس میں دیت ہے کس پر؟ عاقلہ پر، سمجھے ہی؟ جی اور تھلے لکھے نہیں، اس اتہاس کے وہ آگے آ رہے ہیں، وہ تگڑا آ رہے ہیں جی۔